آج ہم ایک ایسی زبردست کہانی میں کھو جائیں گے جو لالچ، قربانی اور انصاف کے بارے میں ہے۔ یہ ایک ایسی داستان ہے جو بہت پرانی ہے، لیکن اس کی گونج آج بھی سنائی دیتی ہے۔ تو آئیے اس کہانی کا آغاز ایک سوال سے کرتے ہیں۔ گہرے سے گہرے اندھیرے میں کی گئی رحمدلی کی ایک چھوٹی سی کوشش روشنی کا ایک پورا سیلاب کیسے لا سکتی ہے؟ یہی سوال اس پوری داستان کی بنیاد ہے۔ ہماری کہانی شروع ہوتی ہے الدمام نامی ایک سوکھی پیاسی زمین سے۔ سوچیں، ایک ایسی جگہ جہاں 3 سال سے بارش کا ایک قطرہ نہیں برسا، اور اب پانی سونے اور ہیروں سے بھی کہیں زیادہ قیمتی ہو چکا ہے۔ اور اس پوری پیاسی سرزمین پر صرف ایک کنواں بچا تھا جس میں ابھی بھی تھوڑی بہت زندگی باقی تھی، بس ایک، اور یہی کنواں ہماری کہانی کا مرکز ہے۔ امید بھی یہیں سے تھی اور جھگڑا بھی اسی پر تھا۔ اس کہانی کے دل میں ہے 2 انسان جو ایک دوسرے کی بالکل ضد ہے۔ ایک طرف ہے رحیم، جسے لوگ پیار سے پانی والا فرشتہ کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے باپ کی آخری خواہش پوری کرتے ہوئے ہر غریب، ہر پیاسے کو مفت پانی دیتا ہے۔ اور دوسری طرف ہے اس کا چچا میرواس، ایک ایسا شخص جس کی آنکھوں میں صرف لالچ اور مکاری ہے۔ رحیم یہ سب کیوں کر رہا تھا؟ کیونکہ اس کے والد نے مرتے وقت اس سے ایک وعدہ لیا تھا، بیٹا یہ کنواں کوئی جائیداد نہیں، یہ ایک امانت ہے، اسے کبھی بیچنا مت اور کسی بھی پیاسے کو پانی کے لیے منع مت کرنا۔ بس یہی بات رحیم کے دل میں گھر کر گئی تھی۔ لیکن جہاں نیکی ہوتی ہے وہاں اکثر بدی بھی اپنا سر اٹھاتی ہے، اور یہیں سے کہانی ایک بہت ہی تاریک موڑ لیتی ہے۔ میرواس اپنا گھنونا منصوبہ شروع کرتا ہے، اور وہ بھی جھوٹی ہمدردی کے پردے میں۔ میرواس ایک چال چلتا ہے۔ وہ رحیم کو بتاتا ہے کہ ایک پرانی رسم ہے جس سے کنویں میں پانی واپس آ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کسی نیک دل انسان کو اماوس کی اندھیری رات میں کنویں کی تہہ تک جانا ہوگا، اور رحیم اپنے صاف دل کی وجہ سے اس کی یہ چال سمجھ ہی نہیں پاتا۔ سوچیں ذرا اس منافقت کو۔ میرواس خود رحیم کو کنویں میں اتارتا ہے اور کہتا ہے، جاؤ بیٹے، خدا تمہارے ساتھ ہو۔ یہ الفاظ کتنے کھوکھلے اور سرد ہیں۔ اور جیسے ہی رحیم نیچے پہنچتا ہے، دھوکہ سامنے آ جاتا ہے۔ میرواس اور اس کے بیٹے فوراً رسی کاٹ دیتے ہیں اور اوپر سے چلاتے ہیں، یہ کنواں اب تیری قبر ہے۔ ایک ہی لمحے میں سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اب رحیم کنویں کی تہہ میں ہے، اندھیرا اتنا کہ جیسے قبر ہو، ساری امیدیں ختم۔ لیکن اسے اندھیرے میں ایک ہلکی سی روشنی نظر آتی ہے جو ایک نئے سفر کا آغاز تھی۔ ذرا رحیم کی حالت کا اندازہ لگائیں۔ ایک تو گرنے کی وجہ سے شدید زخمی، اوپر سے یہ دم گھونٹ دینے والا اندھیرا، بالکل اکیلا، مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ اور پھر اسے کیچڑ میں کچھ چمکتا ہوا نظر آتا ہے، ایک عجیب سی گڑیا، اور جب وہ اسے اٹھاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس گڑیا میں لوہے کی 7 کیلیں ٹھونکی ہوئی ہیں۔ یہاں رحیم کا کردار دیکھنے والا ہے، وہ مرنے والا ہے، اسے اپنی تکلیف کا ہوش نہیں، لیکن وہ اس گڑیا کو اس کی قید سے آزاد کرانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ ایک ایک کر کے وہ کیلیں کھینچتا ہے، بھلے ہی اس کے اپنے ہاتھ خون سے لال ہو جائیں۔ یہ ایک ایسی بے غرضی تھی جو کائنات کا نظام بدل سکتی تھی۔ اور جیسے ہی 7ویں اور آخری کیل نکلتی ہے، ایک دھماکہ ہوتا ہے، اور اس گڑیا سے ایک خوبصورت جنزادی نکلتی ہے۔ اس کا نام ہے جمل، پانیوں کی ملکہ، جسے ایک بہت ہی طاقتور آتشی جن نے اس گڑیا میں قید کر دیا تھا۔ رحیم کے رحم نے آج اسے آزاد کر دیا تھا۔ جمل خوش ہو کر رحیم کو کہتی ہے کہ جو مانگو گے ملے گا، دنیا کے سارے خزانے تمہارے قدموں میں ہوں گے۔ لیکن رحیم اس صرف ایک ہی چیز مانگتا ہے، میرے گاؤں والوں کے لیے پانی۔ سوچیں، اس حالت میں بھی اس کو اپنی نہیں، اپنے لوگوں کی فکر ہے۔ لیکن پانی واپس لانا اتنا آسان نہیں تھا۔ ایک آخری رکاوٹ باقی تھی، ایک ایسی بد دعا جسے توڑنے کے لیے ایک جہنمی دنیا میں جانا تھا، اور یہ سفر صرف ایک انسان ہی کر سکتا تھا۔ اور وہ راستہ، وہ پاتال لوک کا راستہ انتہائی خوفناک تھا۔ کالی چٹانوں کا ایک دروازہ جس کے پیچھے آگ کی دنیا تھی، نیچے پگھلے ہوئے لاوے کا دریا بہہ رہا تھا، اور اس پر ایک پل، اور سامنے تھا ایک بہت بڑا دہکتا ہوا تالا جس نے پانی کو قید کر رکھا تھا، اور اس تالے کا پہرے دار کوئلے اور آگ سے بنا ایک دیو ہیکل عفریت،
رحیم کے پاس اپنی حفاظت کے لیے صرف جمل کا دیا ہوا ایک چھوٹا سا نیلا موتی تھا۔ افریت نے رحیم پر جسمانی حملہ نہیں کیا، اس نے اس کی روح پر وار کیا۔ وہ تانا مارتا ہے، ارے بے وقوف، ان لوگوں کے لیے اپنی جان کیوں دے رہے ہو جنہوں نے تمہیں دھوکہ دیا؟ جاؤ، واپس جاؤ۔ اور یہ تھا کہانی کا عروج۔ رحیم نے افریت کی باتوں کو نظر انداز کیا، اس نے وہ نیلا موتی اپنے منہ میں رکھا اور اپنے ننگے ہاتھوں سے اس آگ جیسے دہکتے تالے کو تھام لیا۔ پل بھر میں اس کا انسانی جسم آگ میں بھسم ہو گیا، لیکن وہ مرا نہیں، وہ پانی کی ایک نئی شکل میں دوبارہ پیدا ہوا۔ بد دعا ٹوٹ گئی، اب وقت تھا انصاف کا۔ ایک نئی زبردست طاقت زمین کی سطح پر واپس آ رہی تھی، ہر ایک کو اس کے کیے کا پھل دینے۔ کنواں اچانک ایک آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑا، لیکن لاوے کا نہیں بلکہ زندگی دینے والے پانی کا آتش فشاں، اور اس پانی سے نکلا رحیم۔ لیکن اب وہ پہلے والا رحیم نہیں تھا، وہ انسان اور پانی کا ایک ملاپ تھا، ایک روح۔ رحیم نے اپنے لالچی چچا اور اس کے بیٹوں کو دیکھا اور ایک عجیب بد دعا دی۔ اس نے کہا، تم ہمیشہ پانی کے بیچ رہو گے لیکن اس کا ایک قطرہ بھی نہیں پی سکو گے۔ اور پھر انصاف نے اپنا کام دکھایا۔ ایک طرف گاؤں میں پھر سے زندگی لوٹ آئی، کھیت ہرے بھرے ہو گئے اور وہ کنواں برکت کی علامت بن گیا۔ دوسری طرف میرواس اور اس کے بیٹے، ان کی قسمت میں لکھی گئی نہ ختم ہونے والی پیاس اور پاگل پن۔ وہ ایک دریا میں کھڑے تھے، پانی ان کے چاروں طرف تھا، مگر وہ پیاسے کے پیاسے ہی رہے۔ اپنا فرض پورا کرنے کے بعد رحیم کا سفر بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ وہ واپس اسی کنویں میں چلا گیا اور اس کا وجود آہستہ آہستہ اسی پانی میں تحلیل ہو گیا جسے بچانے کے لیے اس نے اپنی جان دی تھی۔ وہ ہمیشہ کے لیے اس کنویں کا محافظ بن گیا۔ تو یہ کہانی ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ کیا نیکی کرنے کے لیے قربانی دینا لازمی ہے، یا پھر نیکی خود ہی اپنی سب سے بڑی جزا ہے؟ اس کا جواب شاید ہر کسی کے لیے مختلف ہو۔